Bismillahirrahmanirrahim. A Bad Dream. Exercises. Unit number 5.1, Class 10. Exercise number 1. Work individually and answer the following questions in your notebook. After completing the exercise, compare your answers with your partner. نیچے دیے ہوئے سوالوں کا جواب دیں، اپنے نوٹ بک میں لکھیں اور کمپلیٹ کرنے کے بعد ایکسرسائز کمپلیٹ کرنے کے بعد کمپیئر کریں اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہاؤ مینی فیملیز ور گوئنگ آن دا ٹرپ پر کتنی فیملیاں جا رہی تھیں؟ اس کا جواب ہے دا 2 فیملیز مسٹر عزیز فیملی اینڈ مسٹر کریمز فیملی ور گوئنگ آن دا ٹرپ۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 2 ہاؤ مینی گوسٹ اسٹوریز آر مینشنڈ ان دا ٹیکسٹ میں کتنی بھوت اسٹوریوں کا اشارہ کیا گیا ہے؟ دیر آر 3 گوسٹ اسٹوریز آر مینشنڈ ان دا ٹیکسٹ۔ تین گوسٹ اسٹوریز بھوت اسٹوریز کا بھوت کی کہانیوں کا اشارہ کیا گیا ہے ٹیکسٹ میں۔ نمبر 1 اس میں ہے بلینکٹ پولنگ، جو کمبل کھینچ رہے تھے وہ ایک کہانی، اور ایک دا گوسٹ ہیٹ، اور جو بھوت کا جو سر تھا وہ آیا ہوا تھا راستے میں، اینڈ دا موونگ آف ایمٹی چیئر، اور خالی کرسی کی جو حرکت تھی وہ بھی بھوت اسٹوری ہے، گوسٹ اسٹوری۔ نمبر 3 کویشچن ہے ڈیڈ اینی آف دا چلڈرن ایکسپیرئنس سم تھنگ اسٹرینج؟ کیا بچوں کو کوئی عجیب چیز واقع ہوئی تھی، تجربہ ہوا تھا؟ جواب ہے نو دا چلڈرن ڈیڈنٹ ایکسپیرئنس سم تھنگ اسٹرینج۔ نہیں، بچوں کو اسٹرینج چیزوں کا تجربہ نہیں ہوا، یعنی بچوں کے ساتھ عجیب قسم کے سلسلے نہیں ہوئے۔ ایکسرسائز نمبر 2 ورک ان پیئر، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ فائنڈ دا ورڈس ان دا گیون پیراگرافس دیٹ ہیو دا میننگس گیون بلو۔ رائٹ یور آنسرس ان دا آنسر کالم اینڈ فرسٹ ون ہیز بین ڈن ایز این ایگزامپل۔ اس میں پیراگراف کا کالم ہے، میننگ کا کالم ہے، اور آنسر کا کالم ہے۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، یہ معنی دیے ہم نے الفاظ لکھنے ہیں، جس طرح یہ آنسر میں لکھا ہوا ہے، یہ انگلش میں الفاظوں کے معنی دیے ہوئے ہیں جو ہمارے ٹیکسٹ میں موجود ہیں، تو ہم نے وہ الفاظ لکھنے ہیں یہاں، اور یہ اس کی تشریح ہے۔ سم تھنگ فار وچ ون ہیز ویٹڈ فار لانگ ٹائم، کوئی چیز جس کی بہت دیر سے انتظار کیا جاتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لانگ اویٹڈ۔ نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس معنی ہے ایک لفظ کے، ان این انکلوزڈ سیکشن ان اے ریلوے کیریج۔ ریلوے گاڑی میں، ٹرین میں قریب کے جو سیکشن پارٹس ہوتے ہیں ان کو کمپارٹمنٹس کہا جاتا ہے۔ کمپارٹمنٹس۔ 5 نمبر ہے ٹیک سم تھنگ فار اے لمیٹڈ ٹائم، ٹیک سم تھنگ فار اے لمیٹڈ ٹائم بائی پیئنگ فار اٹ، ٹیک سم تھنگ فار اے لمیٹڈ ٹائم، مختصر وقت کے لیے کوئی چیز لینا، اس کے لیے پیمنٹ کرنا، اس کو ہائر کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہیونگ، یہ ہمارے پاس پیراگراف میں دیے ہوئے ہیں کہ کون کون سے پیراگراف میں یہ لفظ موجود ہے۔
تو نمبر 5 پیراگراف پہ یہ لفظ بھی ہے ہائر، اور اسی 5 نمبر پیراگراف سے ایک اور لفظ لیا گیا ہے جس کے معنی ہے ہیونگ پریزنس آف گوسٹس، بھوت کی جو ہے نا پریزنس ہونا، اس کو کہتے ہیں ہاؤنٹڈ، آسیب۔ نمبر 10 پیراگراف میں ہے کلڈ فار فوڈ، جو فوڈ کے لیے قتل کیا گیا ہو اس کو بھوت کہتے ہیں یا کلڈ کہتے ہیں۔ نمبر 10 پیراگراف پہ وہی الفاظ ہے فرائٹنڈ من اسکیئر، خوفزدہ ہونا۔ نمبر 11 پیراگراف پہ ہے کنورزیشن دیٹ میں ناٹ بی ٹرو، ایک ایسی بات چیت جو شاید سچ نہ ہو، اس کو گوسپ کہتے ہیں، گوسپ، گپ شپ۔ اور نمبر 11 پر ہے ہمارے پاس ایک دوسرا لفظ ہیو پاور اور انفلوئنس اوور سم تھنگ، طاقت رکھنا یا کسی چیز پر اثر ڈالنا، اس کو ڈومینیٹ کہتے ہیں، یعنی غالب ہونا، ڈومینیٹ۔ نمبر 11 پیراگراف پہ فرام آ مینٹل پکچر، امیجننگ خیالی، فرام آ مینٹل پکچر، اس کے امیجننگ کے معنی ہے فرام آ مینٹل پکچر معنی ہے، اور یہ لفظ ہے امیجننگ کے معنی ہے یہ۔ ایکسرسائز نمبر 3، ورک انڈیویجولی، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ پرووائڈ ون ورڈ آنسرز ان دا گیون بلینکس، خالی جگہوں میں خالی ایک لفظ کا آنسر دیں۔ نمبر اے، واٹ واز دا نیم آف دا اسٹیشن ویئر دے گاٹ آف، جہاں وہ اترے تھے اس اسٹیشن کا کیا نام تھا؟ پٹنی، اور پٹنی اسٹیشن۔ اپان ہیئرنگ دا ایڈریس، دا فرسٹ پرسن ہو واز سرپرائزڈ، ایڈریس کو سن کر جو پہلا شخص حیران ہوا تھا وہ تھا دا پورٹر، کلی تھا۔ نمبر سی، ہو واز دا سیکنڈ پرسن ہو واز سرپرائزڈ، دوسرا شخص کون تھا جو دوسرے نمبر پر کون شخص تھا جو حیران ہوا تھا؟ دا وین ڈرائیور دوسرا شخص تھا جو حیران ہوا تھا۔ ڈی، فار ہاؤ مینی ڈیز واز دا ٹرپ پلانڈ، ٹرپ کتنے دنوں کے لیے پلانڈ ہوا تھا؟ 10 days کے لیے، 10 دنوں کے لیے۔ ہاؤ مینی بیڈ رومز ور دیئر ان دا ہاؤس میں کتنے بیڈ روم تھے؟ 3 بیڈ رومز۔ نمبر ایف کوشچن، ہو ہیڈ دا فرسٹ اسٹرینج ایکسپیرئنس، سب سے پہلا تجربہ کس کو ہوا تھا؟ بھوت کا، مسٹر کریم کو ہوا تھا۔ ہو ہیڈ دا سیکنڈ اسٹرینج ایکسپیرئنس، دوسرا تجربہ کسے ہوا تھا؟ وہ بھی مسٹر کریم کو ہوا تھا۔ نمبر ایچ کوشچن، واٹ ہیپنڈ ان دا اینڈ آف دا اسٹوری، اینڈ آف اسٹوری یعنی اسٹوری کے اختتام پر کیا ہوا تھا؟ اے بیڈ ڈریم، یہ خالی ایک برا خواب تھا، جو واقعے سارے تھے، یہ اسٹوری کہانی ساری تھی، وہ ایک برے خواب کے نتیجے میں نکل آیا۔ ایکسرسائز نمبر 4، ورک انڈیویجولی، ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی میچنگ items in columns A and B. Write your answer in the answer column. میچ کریں اے اور بی کے آئٹموں کو اور اپنا آنسر لکھیں آنسر کالم میں۔ یہ کالم اے ہے اور یہ کالم بی ہے، اور ہمارے پاس یہ کالم جو ہے نا وہ جواب کا ہے۔ اس جملے کے ساتھ ان میں سے کوئی جملہ مکس کرنا ہے، میچ کرنا ہے، جو آپ اپنی کاپی میں اسی طرح لکھیں گے۔ نمبر 1 ہے آن ہیئرنگ ویئر دے ور اسٹیئنگ، یہ سن کر کہ کہاں وہ رہ رہے ہیں،
تو اس کے ساتھ ہمارا ای میچ ہو رہا ہے. ای یہ والا ہے. آن ہیئرنگ ویئر دے ور اسٹیئنگ ٹو پیپل آسکڈ ویدر دے ور شیور. دو لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ کیا وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں, کیا انہیں یقین ہے کہ وہ وہیں رہ رہے ہیں, وہی رہتے ہیں. یہ اپنے اپنی کاپی میں یہ جملہ اور یہ جملہ آمنے سامنے اس طرح لکھنا ہے. یعنی یہ اے کی بجائے ہمارے پاس یہ ای ہونا چاہیے یہاں پہ. اور اس طرح پھر دوسرا نمبر, when the driver told Mr. Aziz that the house was haunted. جب ڈرائیور نے کہا مسٹر عزیز کو کہ گھر آسیب زدہ ہے یا آسیب زدہ تھا, تو ایچ ہے ہمارے پاس یہاں. Mr. Aziz said that he did not believe such stories. مسٹر عزیز نے کہا کہ وہ اس طرح کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتا. اسے یقین نہیں تھا اس طرح کی کہانیوں پر. یہ 2 میں ایچ سامنے لکھنا ہے بی کی بجائے. اور نمبر 3 پر ہے دا ہاؤس واز بگ اینڈ ایری. اس کے ساتھ بی آئے گا. بی میں ہمارے پاس ہے دا ہاؤس واز بگ اینڈ ایری اینڈ ہیڈ اے نائس ویو آف دا ولیج اینڈ دا فیلڈس. گھر بہت بڑا اور ہوادار تھا اور ایک اچھا ویو دیتا تھا گاؤں کا اور کھیتوں کا. یہ جملہ اس کے سامنے لکھنا. نمبر 4, when the people in the village asked them to leave the house. when the people in the village, جب گاؤں کے لوگ asked them ان سے کہا تھا to leave the house کہ وہ گھر چھوڑ دیں. تو اس کا ایف آئے گا. ایف ایس کے ساتھ سوٹیبل ہے. They laughed and said that there was no such thing as ghost. وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ گوسٹ یعنی بھوت کی طرح کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جملہ ایف والا یہاں ہمارے پاس بالکل اس کے سامنے لکھنا, یہ ہٹا کے. When the people in the village asked them to leave the house, they laughed and said that there was no such things as ghosts. Number 5, they enjoyed the clean air of the village. انہوں نے انجوائے کیا the clean air صاف ہوا of the village کی, گاؤں کی. اس کے سامنے ہم نے اے رکھنا ہے. اے ہمارے پاس ہے اینڈ فریش ویجیٹیبلس فرام دا فیلڈس. دے انجوائڈ انہوں نے انجوائے کیا دا کلین ایئر صاف ہوا آف دا ولیج گاؤں کی, اینڈ فریش ویجیٹیبلس فرام دا فیلڈس اور تازہ سبزیاں کھیتوں سے. یہ آمنے سامنے لکھنا ہے ہم نے 5 نمبر, اور یہ اے اس کے سامنے لکھنا ہے یہاں پر. نمبر 6, دے آل فیلٹ ہیپی اینڈ ریلیکسڈ. اس کے آگے جملہ ہم نے لکھنا ہے ڈی والا. ڈی والا جملہ ہمارے پاس یہ ہے اینڈ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو بیک. دے آل فیلٹ ہیپی وہ بہت خوش ہوئے, اینڈ ریلیکسڈ اور انہیں بہت آرام آیا, اینڈ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو بیک اور واپس نہیں جانا چاہتے تھے. نتھنگ نمبر 7, نتھنگ ہیپنڈ فار اے فیو ڈیز. جی اس کے سامنے آئے گا اور وہی جی اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ جملہ اسی طرح رہے گا. نتھنگ ہیپنڈ فار اے فیو ڈیز دین اسٹرینج تھنگ اسٹارٹیڈ ہیپننگ. کوئی بھی چیز کچھ دنوں تک نہیں ہوئی اور پھر عجیب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. نمبر 8, on the last morning they got out of bed very early. On the last morning they got out of bed very early. آخری صبح وہ بستر سے باہر نکل آئے بہت جلدی. تو سامنے سی آئے گا. and quickly left for the station اور جلدی سے اسٹیشن روانہ ہو گئے.
دا لاسٹ مارننگ آخری دن دے گوٹ آؤٹ آف بیڈ ویری ارلی وہ بہت جلدی اٹھے اور اینڈ کوئکلی اور جلدی سے لیفٹ فار دا اسٹیشن کو روانہ ہو گئے تھے. Exercise number 5. The following sentences give a wrong information. Work in pairs. Read the story and write the correct sentences in the space provided below each statement. ہر ایک اسٹیٹمنٹ کے نیچے جو دیے ہوئے ہیں آپ نے سینٹینسز کو صحیح کر کے لکھنا ہے، کیونکہ یہ نیچے دیے ہوئے جو سینٹینسز ہیں یہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ غلط ہیں، آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے. اس طرح اپنی کاپی میں کرنا ہے یہ سب کچھ. نمبر 1، مسٹر اینڈ مسز کریم اینڈ دیئر چلڈرن پلانڈ دا ہالیڈے. یہ غلط ہے. مسٹر اینڈ مسز عزیز اینڈ دیئر چلڈرن پلانڈ دا ہالیڈے. پلانڈ دا ہالیڈے، ہالیڈے پلانڈ تو انہوں نے کیا تھا، مسٹر اور مسز عزیز نے. نمبر 2، مسٹر اینڈ مسز عزیز اینڈ دیئر چلڈرن ڈیسائیڈ ٹو جوائن دیم. یہ غلط ہے. مسٹر اینڈ مسز کریم اینڈ دیئر چلڈرن ڈیسائیڈ ٹو جوائن دیم. نمبر 3، دے پلانڈ اے 3 month ٹرپ. 3 مہینوں کی ٹرپ انہوں نے پلان کی نہیں. دے پلانڈ اے 10 days ٹرپ. انہوں نے 10 دن کی ٹرپ جو ہے نا پلان کی. نمبر 4، دے ٹریولڈ بائی بس اینڈ ریچڈ اے ولیج کالڈ پٹنی. انہوں نے بس سے سفر کیا اور اس گاؤں پہنچے جسے پٹنی کہا جاتا تھا. لیکن غلط ہے. دے ٹریولڈ بائی ٹرین، بائی بس کے بجائے بائی ٹرین کرنا ہے. اینڈ ریچ اے ولیج کالڈ پٹنی. نمبر 5، دے ہائرڈ اے ٹیکسی ٹو ریچ دا ہاؤس. انہوں نے ٹیکسی ہائر کی تھی گھر تک پہنچنے کے لیے. غلط ہے. دے ہائرڈ اے وین ٹو ریچ دا ہاؤس. گھر تک پہنچنے کے لیے انہوں نے وین ہائر کی تھی. مسٹر عزیز ٹول دا ڈرائیور دیٹ دے ہیڈ باٹ دا ہاؤس. مسٹر عزیز نے ڈرائیور سے کہا کہ انہوں نے گھر خرید لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مسٹر عزیز ٹول دا ڈرائیور دیٹ دے ہیڈ رینٹڈ دا ہاؤس یا ہائرڈ دا ہاؤس. انہوں نے گھر کرائے پر لیا ہے. 7، ہی ٹولڈ ہم. اس نے اسے بتایا دیٹ دا ہاؤس واز اولڈ، کہ گھر پرانا تھا. بٹ مسٹر عزیز ڈڈ ناٹ بلیو ہم. لیکن مسٹر عزیز نے اس پر یقین نہیں کیا. پرانا نہیں کہا تھا، ہاؤنٹڈ کہا تھا. ہی ٹولڈ ہم دیٹ دا ہاؤس واز ہاؤنٹڈ بٹ مسٹر عزیز ڈڈ ناٹ بلیو ہم. ہانٹڈ تھا یعنی آصف زدہ تھا، لیکن مسٹر عزیز نے یقین نہیں کیا. وین دے ریچ دا ہاؤس نوبڈی لائکڈ اٹ. جب وہ گھر پہنچے تو کسی نے اس کو پسند نہیں کیا. وین دے ریچ دا ہاؤس ایوری باڈی لائکڈ اٹ. جب وہ گھر پہنچے تو سب نے اس گھر کو لائک کیا. دا چلڈرن گاٹ دا کلینسٹ روم. سب سے زیادہ صاف کمرہ بچوں نے حاصل کیا. نہیں، بچوں نے تو سب سے بڑا کمرہ حاصل کیا. دا چلڈرن گاٹ دا بگیسٹ روم. نمبر 10، آفٹر ڈنر دے وینٹ ٹو بیڈ کوائٹ لیٹ ایز دے ور ٹائرڈ. جیسا کہ وہ تھکے ہوئے تھے تو ڈنر کے بعد وہ سارے سونے کے لیے لیٹ چلے گئے تھے. ایسا نہیں ہے. آفٹر ڈنر دے وینٹ ٹو بیڈ کوائٹ ارلی ایز دے ور ویری ٹائرڈ. جیسے وہ بہت تھکے ہوئے تھے تو ڈنر کے بعد دے وینٹ وہ گئے ٹو بیڈ سونے کے لیے کوائٹ ارلی بہت جلدی سونے کے لیے چلے گئے. نمبر 11، آفٹر 2 days دے وینٹ انٹو دا فیلڈس. 2 دن کے بعد وہ کھیتوں میں گئے.
حالانکہ غلط ہے یہ. The next morning they went into the fields. اگلی صبح وہ کھیتوں میں چلے گئے. Number 12, they meet some people and they told them to sell the house before they were harmed. وہ ملے کچھ لوگوں سے اور انہوں نے بتایا ان کو کہ وہ گھر بیچ دیں اس سے پہلے کہ وہ نقصان پہنچائے جائیں. They met some people. وہ ملے کچھ لوگوں سے and they told them. ان لوگوں نے انہیں بتایا to leave the house کہ گھر چھوڑ دیں before they were harmed اس سے پہلے کہ وہ نقصان اٹھا لیں. Number 13, strange things started to happen on the 5th day. 5ویں دن strange thing جو ہے نا وہ happen ہوئی تھی, ظاہر ہوئی تھی. Strange things started to happen on 7th day. 7ویں دن شروع ہوئی تھی. First Mr. Kareem, then Mrs. Kareem, and finally they all had strange experiences. پہلے مسٹر کریم, پھر مسز کریم, اور پھر آخر میں they all, وہ سب had strange experiences. ان سب کے ساتھ عجیب تجربات ہوئے. اس کو اس طرح لکھنا ہے, فرسٹ مسٹر کریم, دین مسٹر کریم, اینڈ دین مسٹر اینڈ مسز عزیز. مسٹر کریم اینڈ مسز کریم, اینڈ فائنلی they all had strange experiences. Exercise number 6. Work individually. Combine the points from exercise 5 and write a summary of the story in your notebook. You can add other points also. Write an alternative ending of the story. مطلب کہ اس میں جو نا سمری لکھنی ہے پوائنٹس وغیرہ کو جوڑ کے, جو ایکسرسائز نمبر 5 میں دی ہوئی ہے, اور اس کے بالکل مختلف جو ہے نا وہ اینڈ دینا اسٹوری کا, مشابہت رکھنے والا. تو نمبر 6 ایکسرسائز کے لیے سمری لکھنی ہے. سمری یہ ہے, اس طرح لکھیں آپ اپنی کاپیوں میں. A bad dream, یہ اس طرح لکھنا ہے اپنے. Mr. Aziz and his brothers Mr. Kareem's families decided to take a 10 days holiday in the village. They traveled by train. They rented a house for 10 days which was far from the station but close to the fields so that they could see the village and the fields easily. In the way, the van driver told that the house they had rented was haunted. But Mr. Aziz said they did not believe such stories. The house which they rented was big and airy. They liked it very much. Six days Mr. Kareem and Mrs. Aziz family spent quite peacefully in this house. From the 7th day, strange things began to appear. The first strange incident happened was that while sleeping at night, Mr. Kareem felt someone pulling his blanket, and then he felt someone pulling his bed. Another strange incident happened that Mr. Kareem, while walking, felt someone following him, and then a head blocked his path, and he ran home in a state of great distress.
The third incident happened on the last day while Mr. Kareem and Mrs. Aziz's children were playing in their bedroom, and Mr. Kareem and Mrs. Kareem and Mr. Aziz and Mrs. Aziz were sitting at the dining table talking about the trip. As they were sitting, suddenly the empty chair slid back and forth between them, and then moved forward as if someone was sitting on it, but he was not visible. The next moment Mr. Kareem wakes up and is shocked to see that all the events that happened to him were all a dream, and they were still at home and not yet on their trip. Exercise number 7 है work in groups of 5. Think of a good dream and develop a short role play. Decide who is going to do or say what. Every group will have 3-4 minutes to perform their role play in front of the class. ये रिवीजन ऑफ नंबर ऑफ नाउन्स. नाउन्स के जो नंबर हैं यानी जमा और सिंगुलर प्लूरल, तो वो इसमें बताए गए हैं, उसूल बताए गए हैं कि हमने अल्फाजों की जमा कैसे बनानी है. नाउन्स आर आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, गिने जा सकते हैं और गिने नहीं जा सकते. Those that are countable are either singular one or plural more than one in number. वो नाउन जो काउंटेबल हैं आर either singular, या तो सिंगुलर होते हैं एक, यानी सिंगुलर मानी एक, और प्लूरल या ज़्यादा होते हैं, मोर देन वन या एक से ज़्यादा होते हैं इन नंबर में. Generally, the plural is formed by adding s. Generally, the plural is formed by adding s. Generally, आम तौर पर the plural जो जमा होता है is formed, वो बनाया जाता है by adding एस के लगाने से, एस के जमा करने के साथ, यानी अल्फाजों में एस लगाने से वो बन जाते हैं जमा. जैसे चेयर से चेयर्स, डे से डेज और फ्लावर से फ्लावर्स. लेकिन कुछ सूरत हाल में जैसे नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर जो नाम है वो पहले से एस में ख़त्म हो रहे हैं या सी एच में ख़त्म हो रहे हैं या एस एच या एक्स में ख़त्म हो रहे हैं, तो वो यूजुअली टेक ई एस, तो वो आमतौर पर लेते हैं ई एस, उनको ई एस लगाया जाता है. जैसे बस में एस पहले मौजूद है तो बसेस हो गया, ई एस लगा दिया जाता है. और चर्च में चर्चिस, और डिश में डिशेस, और बॉक्स में बॉक्सेस. दूसरी किस्म के नाउन में नाउन्स जो एंडिंग होते हैं इन वाई में एंडिंग होते हैं. चेंज इन 2 ways, वो 2 तरीक़ों से चेंज होते हैं. इन नाउन्स हैविंग अ कांस्टेंट बिफोर वाई, अगर लफ्ज़ में वाई मौजूद हैं आखिर में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट यानी वाविल नहीं है, द वाई चेंज इनटू आई ई एस, वाई चेंज होता है आई ई एस में. जैसे चेरी से चेरीज़ और बेबी से बेबीज़. इन नाउन्स हैविंग अ वाविल बिफोर वाई, अगर वाई से पहले वाविल हो, ओनली एस इज़ एडिड, सिर्फ एस जमा किया जाएगा. जिस तरह
منکی سے منکیز اور کی سے کیز. Nouns ending in O can take S اور ES. جب ناؤن جو ہے نا ختم ہوتا ہو او پر تو وہ لے سکتا ہے ایس یا ای ایس دونوں. ریڈیو سے ریڈیوز، پیانو سے پیانوز، اور مینگو سے مینگوز، اور بفالو سے بفالوز. اس میں ای ایس اور ایس دونوں آ سکتے ہیں. ناؤنز اینڈنگ ان ایف اور ایف ای. اگر ایف یا ایف ای میں چینج میں ہوں تو چینج ان ٹو ہے. اس کو بھی دو طریقے سے چینج کیا جاتا ہے. ان سم کچھ ناؤن میں ایف اور ایف ای چینج، ایف یا ایف ای تبدیل ہو جاتا ہے ٹو وی ای ایس. جیسے لیف سے لیوز، اور تھیف سے تھیوز، اور نائف سے نیوز. while some just take ایس، لیکن کچھ صرف ایس لیتے ہیں. بلیو بلیفس، بلیف بلیفس، روف روفس، چیف چیفس. some are the same in singular and plural. کچھ پلورل اور سنگولر میں ایک ہی طرح ہوتے ہیں، جیسے ڈیئر، شیپ، ہیئر اور فش وغیرہ. some are used only in the plural. کچھ عام طور پہ جو ہے نا وہ پلورل ہی ہوتے ہیں. پولیس، سیزرز، اسکیلز، ٹراؤزرز، جینز، اسپیکٹیکلز. ان سم کیسز دیر از نو فکسڈ رول. کچھ کیسوں میں کوئی فکس رول نہیں ہوتا. چائلڈ سے چلڈرن ہوتا ہے، اوک سے اوکسن، ٹوتھ سے ٹیتھ، فوٹ سے فیٹ، اور مین سے مین، اور وومین سے وومین، اور ماؤس سے مائس. In most compound nouns, S is added at the end. Checkups, doorbells, or stepfathers. In some compound nouns, the S is added to the first part. Brothers in law. جو کمپاؤنڈ ناؤن ہوتے ہیں یعنی بہت سارے دو تین ناموں سے مل کے بنے ہوتے ہیں، ان میں پہلا جو نام ہے ان میں ایس لگایا جاتا ہے. اب یہاں ایکسرسائز ہے کہ یہاں پہ ہم نے سنگولر کے پلورل بنانے ہیں. اسٹوری سے اسٹوریز ہے، ہیئر سے ہیئرس، چائلڈ سے چلڈرن، لیف سے لیوز. سن ان لا، سنز ان لا، ٹوتھ ٹیتھ، وومن ویمن، تھیف تھیوز، پورٹ فولیو پورٹ فولیوز، اسٹوڈیو اسٹوڈیوز، سیکریٹری آف اسٹیٹ سیکریٹریز آف اسٹیٹ، نیوز نیوز، ہوف ہوفس، تھیوری تھیوریز، ٹراؤزرز ٹراؤزرز، ہیئر ہیئر، ایزی ایسے ایسیز، ویلی ویلیز، ٹوتھ ٹیتھ، چمنی چمنیز. Exercise number 2. Fill in the blanks with appropriate plural from appropriate plural forms of the given nouns. جو نیچے دیے ہوئے ناؤنس ہیں ان کے پلورل فارم بنانے ہیں. After completing, compare your answers with your partner. کمپلیٹ کرنے کے بعد کمپیئر کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے جوابات. ہمارے I saw 3 big oxen near the cliffs. There were many police near those houses. Please buy some potatoes
and tomatoes. Farmer Abdul Rahim has 3 sheep and 4 deer on his farm. Mrs. Jahanzeb had to go for checkups every week. مسز جہانزیب کو چیک اپ کے لیے ہر ہفتہ جانا پڑا. راجا از مور دین 6 feet tall but he is afraid of mice. راجا 6 فٹ کا لمبا ہے لیکن وہ چوہوں سے ڈرتا ہے. چوہوں سے ڈرتا ہے. 7. The little cows lost their mothers. چھوٹے سے بچڑے نے اپنی ماں کو کھو دیا. There are 3 banks in the 4 cities close to my village. We need more knives and forks. My sister has lost 3 of her teeth. دیے ہوئے ناؤن کے پلورل لکھیں اور پھر سینٹینسز بھی بنائیں یوزنگ بوتھ دا سنگولر اینڈ پلورل ناؤنز. دونوں کے سنگولر اور پلورل ناؤن استعمال کر کے یور اون سینٹینسز اپنے سینٹینسز بنائیں دونوں سنگولر اور پلورل ناؤن استعمال کرتے ہوئے. این ایگزامپل از گیون بلو یعنی جمع کے بھی بنائے گئے ہیں اور سنگولر کے بھی بنائے گئے ہیں ایکسرسائز نمبر 3 میں. ریڈیو تو اس کا سینٹنس بنایا ہوا کتاب والوں نے. مائی گرینڈ فادر ہیز 1 ویری اولڈ ریڈیو. میرے دادا کے پاس بہت پرانا ریڈیو ہے. ریڈیوز There are several types of radios in this shop. اس دکان میں بہت ساری ریڈیوز کی ٹائپس ہیں مختلف قسم کی. نمبر 1 ہے ہمارے پاس لیف از گرین ڈیو ٹو کلوروفل. کلوروفل کی وجہ سے پتا گرین ہوتا ہے. لیوز یعنی پتے. دا کلر آف دا لیوز از یوزلی گرین. پتوں کا رنگ ہرا ہوتا ہے عام طور پہ. نمبر 2 ڈش. شی پریپیئرڈ اے اسپیشل ڈش فار ڈنر. وہ ڈنر کے لیے اسپیشل ڈش تیار کر رہی ہے. شی پریپیئرڈ اے اسپیشل ڈش فار ڈنر. ڈشز وی گیو دیم اے سیٹ آف ڈشز فار اے ویڈنگ پریزنٹ. وی گیو دیم ہم نے دیا انہیں اے سیٹ آف ڈشز ڈشوں کا ایک سیٹ فار اے ویڈنگ پریزنٹ ایک شادی کے تحفے پر. فادر ان لا وی شوڈ ریسپیکٹ آور فادر ان لا ایز اے فادر. ہمیں باپ کی طرح فادر ان لا کی عزت کرنی چاہیے. فادر ان لا فادرز ان لا. دا پلورل فارم آف فادر ان لا از فادرز ان لا. فادر ان لا کی جمع فارم فادرز ان لا ہے. ٹرین. دا فرسٹ کمپارٹمنٹ آف دا ٹرین از یوزلی ایکسپینسیو. پہلی کمپارٹمنٹ جو ٹرین کی ہوتی ہے وہ عام طور پہ مہنگی ہوتی ہے. ٹرینز. ان سم کنٹریز لوکل ٹرینز ہیو بین ڈسکنٹینیوڈ. کچھ ممالک میں لوکل ٹرینیں ختم ہو گئی ہیں. بوائے. علی از دا موسٹ انٹیلیجنٹ بوائے ان دا ہول کلاس. پوری کلاس میں علی ذہین ترین لڑکا ہے. بوائز. اسکولز یوزولی ہیو separate shifts for boys and girls. Which مانی جادوگرنی. A witch has special powers derived from the devil.
شیطان سے حاصل کی گئی طاقتیں ہوتی ہیں ایک جادوگرنی کے پاس. وچز آفن فلائی آن بروم سٹکس. جو جادوگرنی ہوتی ہیں وہ اکثر جاڑو پر اڑتی ہیں. تھیف. A thief is a criminal who takes and steal people things. ایک چور کرمنل ہوتا ہے جو لیتا ہے اور چوری کرتا ہے لوگوں کی چیزیں. Thieves hide when they see the police. جب پولیس کو دیکھتے ہیں تو چور چھپ جاتے ہیں. A donkey is beast of burden. بوجھ اٹھانے والا جانور ہے ڈنکی. Donkeys are used to transport goods in mountainous areas. پہاڑی علاقوں میں سامان لے جانے کے لیے ڈنکیز استعمال کیے جاتے ہیں. Here she combs her hair every day. وہ روز اپنے بالوں کو کنگھی کرتی ہے. Hairs. Some people have very thick hairs. اس کو ہیئر بھی کہتے ہیں, ہیئرز بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہیئر واحد اور پلورل سنگولر ایک ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ہمیں ہیئرز بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے, اس لیے میں نے یہ جملہ بھی بنا دیا ہے. چائلڈ. A child grows up and becomes a person. بچہ بڑا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے ایک شخص. چلڈرن. She writes books for children. وہ بچوں کے لیے کتابیں لکھتی ہے. یہ ریکویسٹ وغیرہ ہیں, اس کو انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے. باقی یہ ایکسرسائز انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں. یہ تو خالی زبانی ایکسرسائز ہیں, اورل. اوکے بچوں, اللہ حافظ.